اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویک ہم پڑھ رہے تھے تعلیم الاسلام پر مبنی اللہ کی کتابیں، تو اسی پارٹ کا پارٹ بی ہے یہ والا۔ سوال ہے، اگر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا سورہ الگ کی ان ابتدائی آیات سے ہوئی تو کیا قرآن شریف جس ترتیب سے اب موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا؟ جواب ہے نہیں، موجودہ ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول تو ضرورت اور موقع کے لحاظ سے ہوتا تھا، مگر جب کوئی صورت اترتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے لکھ لیں، اور جب کوئی آیت یا آیات نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اس آیت یا ان آیات کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ پس اگرچہ قرآن مجید کا نزول تو موقع اور ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ ترتیب کے خلاف ہوا ہے، لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے موافق قائم کی ہوئی ہے۔ آگے سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن مجید لکھوایا تھا اور جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سے تھی یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے تھے؟ جواب ہے، صورتوں کی تعداد اور ان کی ابتدا اور انتہا اور ہر صورت کی آیات کی تعداد اور ہر آیت کی ابتدا اور انتہا اور اسی طرح تمام قرآن مجید کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہوئی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی۔ آگے سوال ہے کہ قرآن مجید کو اترے ہوئے 1300 سال سے زیادہ ہو گئے، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن مجید ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ جواب ہے، اس بات کی یہ قرآن مجید کہ وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ پہلی دلیل قرآن مجید کا متواتر ہونا، یعنی تواتر کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے آج تک نقل ہوتے ہوئے چلا آنا۔ جو چیز تواتر سے ثابت ہو جائے اس کا ثبوت یقینی اور قطعی ہوتا ہے، اس میں کسی طرح شبہ اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے، اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی بھی اضافہ یا کمی نہیں کی جا سکتی، کسی کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔ اور جب بھی قرآن پاک شائع ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح سے چیک کروایا جاتا ہے پھر پبلش ہوتا ہے۔ آگے سوال ہے، متواتر اور تواتر کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے، جس بات کے نقل کرنے والے اس کثرت سے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ بولنا عقل کے نزدیک محال ہو، اس بات کو متواتر کہتے ہیں۔ پس قرآن مجید کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اس قدر کثرت سے لوگ نقل کرتے اور پڑھتے پڑھاتے چلے آئے ہیں کہ ادنا عقل والا آدمی بھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ اتنے آدمی سب کے سب جھوٹ بولتے ہوں۔ دوسری دلیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان قرآن مجید کے حافظ ہوتے چلے آئے ہیں، اور آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے لاکھوں بچے، جوان، بوڑھے ایسے موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور جس کتاب کے نزول کے وقت سے آج تک اتنے حافظ موجود رہے ہوں اور انہوں نے اپنے سینوں میں اس کی حفاظت کی ہو، اس کے محفوظ اور اصلی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تیسری دلیل، خود قرآن مجید میں حضرت رب العزت نے فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔
بس جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے تو ضروری طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن بائینہ وہی قرآن مجید ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پس وہ آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ چوتھی دلیل ہے قرآن مجید نے اپنے نزول کے وقت جو وعدہ کیا تھا کہ اس جیسا کلام کوئی شخص نہیں بنا سکتا، یہ وعدہ آج تک اس قرآن مجید کے متعلق صحیح رہا، کیونکہ جو قرآن مجید آج موجود ہے اس کا مثل نہ کوئی شخص بنا سکا، نہ بنانے کا دعویٰ کیا، نہ بنا سکا، نہ بنا سکے گا۔ بس یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم اسلام پر مبنی رسالت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔